اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں، پچھلے 2 ویڈیو پہلے آ چکی ہیں اس کے حوالے سے کہ اردو پیپر میں زیادہ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیپر پریزنٹیشن اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ان 2 ویڈیوز میں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ اسی ویڈیو کا تسلسل ہے، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے کہ اردو پیپر میں زیادہ نمبر کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ابھی اسی حصے میں وہ مکمل جو ہے وہ پیپر ڈسکس ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 یہ 3 سوالات کے ویڈیو کے ذریعے سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پیپر حل کرنا ہے۔ اب سوال نمبر ہم نے 4 کرنا ہے۔ جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ سوال نمبر 4 یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کے خلاصے میں یہ 2 اسباق میں سے ایک عنوان پر آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ ایک جو سبق ہے اس پر آپ نے، اور اس میں ساتھ ساتھ خلاصے کے ساتھ آپ نے اس کا مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 9 نمبر کا خلاصہ ہے اور 1 نمبر کا ساتھ مصنف کا نام ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ جو نارمل جو اس کی طوالت ہے وہ 2 صفحات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر، تو یہ کوشش کریں کہ سوال نمبر جو ہے وہ پیج کے بالکل درمیان میں لکھا جائے، اور ہمیشہ الگ الگ لفظ لکھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر کو جو طالب علم جوڑ کر لکھتے ہیں تو وہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ لکھیں۔ پھر اس کے نیچے جو ہے جو سوال ہے وہ ہے سبق کا خلاصہ، تو سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں۔ اور پھر چونکہ 2 اسباق ہوں گے، جز الف اور جز بے، تو پہلی جز جو ہے جز الف یا جز بے اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں سے ایک جز کو آپ یہاں پر مینشن کریں گے، اور ساتھ پھر اس کے نیچے جو ہے وہ مصنف کا نام لکھیں گے۔ جب آپ نے اس کا جز الف یہاں پر منتخب کر لیا تو اب عنوان اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، نہ بھی لکھیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ مصنف کا نام لکھیں، اور مصنف کا نام اسی طریقے سے رابطہ کی علامت لگانے کے بعد آپ سر سید احمد خان جیسے میں نے لکھا ہے، یعنی فرض کریں کہ اپنی مدد آپ کا خلاصہ ہے۔ اب اس کا یہ اصول ہے کہ خلاصہ جو ہے اصل سبق کا 1/3 ہونا چاہیے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں اگر وہ سبق 6 صفحات پر اگر آپ لکھیں تو 6 صفحات پر وہ مشتمل ہو، تو پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ 2 صفحے کا ہوگا۔ تو یہ میں نے جو مینشن کیا ہے یہ ایک صفحہ نمبر 1 ہے، یعنی اس میں خلاصے میں دوسری بات جو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض طالب علم اس میں بھی کچھ حوالہ جات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں خلاصے میں کسی قسم کا کوئی حوالہ جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، خلاصے میں کوئی حوالہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آغاز جو سبق کا ہے اور جو اختتام ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے، یعنی خلاصہ لکھنے سے پہلے جو بعض طالب علم مصنف کا تعارف لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اسلوب کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں، تو یہ یہاں سے سبق شروع ہوا ہے بس اسی بات سے اس خلاصے کو شروع کریں، اور پھر دوسری بات کہ جہاں پر یہ ختم ہوا ہے جس بات پر، اسی بات پر آپ کا خلاصہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ سبق کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ سبق کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہی آپ نے خلاصے میں ترتیب رکھنی ہے۔ اس لیے آغاز اور اختتام پر تو خصوصی توجہ دی جائے، لیکن اگر درمیان میں کوئی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق آ جائے تو وہ اتنا زیادہ اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، مارکنگ کرنے والا اتنی جو ہے آپ کو کنسیشن دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے طور پر اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور خلاصے کو آپ مختلف پیراگراف بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے خلاصہ جو ہے وہ اصل سبق کا 1/3 ہوگا، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ آپ شامل نہیں کر سکتے۔ اور میں نے یہ جو 2 صفحات ہیں، 2 صفحات اس کے لیے مختص کیے ہیں، صفحہ نمبر 1 یہ ہے، صفحہ نمبر 2 ہے، اور 2 سے بھی میں نے یہ 3-4 سطریں نیکسٹ پیج پر لے گیا ہوں۔ بعض اسباق بہت ہی زیادہ لینتھی ہوں تو آپ اس کو 2 پیج سے چند سطریں اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے
وہ یہ 2 صفحے کا ہی خلاصہ ہوتا ہے۔ تو خلاصے کے اعتبار سے یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنے والی تھیں، ان کا آپ خیال کریں کہ ایک تو اصل سبق کا ایک تہائی ہو، اس میں کسی قسم کا حوالہ نہ ہو، آغاز اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے جہاں سے سبق کا آغاز ہوا ہے وہیں سے آپ کے خلاصے کا آغاز ہو، اور جس بات پر اختتام ہوا ہے اسی پر ہی آپ کے خلاصے کا اختتام ہو، اور ترتیب جو ہے وہ اس کی مد نظر رکھی جائے۔ یہ اس کے بعد جو سوال نمبر ہے 5، سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جو نصابی نظمیں ہیں ان میں سے ایک نظم کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ ساتھ مصنف کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں شاعر کا نام، فلاں شاعر کی فلاں نظم کا خلاصہ لکھیں۔ جب آپ نے سوال نمبر 5 لکھیں گے، نیچے آپ لکھیں گے نظم کا خلاصہ، اور پھر نظم کا عنوان لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک پیٹرن ہے کہ اچھا لگتا ہے اگر عنوان لکھا ہوا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں نظم کا عنوان میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ فرض کریں یہ نظم ہے، اور اسی طریقے سے شاعر کا نام بھی انہوں نے سوال میں ہی دیا ہوتا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں، لکھنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ عنوان لکھنے کے بعد آپ خلاصہ لکھیں۔ یہ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حوالہ، کہ بعض طالب علم جیسے نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو تشریح نہیں کریں گے، بلکہ اس کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے اشعار آئے ہیں اور جتنے اس کے شعر ہیں، ہر شعر میں جو بات کی گئی ہے اسے نثر میں آپ کم لفظوں میں بیان کر دیں۔ تو اس کی جو طوالت ہوتی ہے وہ نظم کی طوالت پر اس کا انحصار ہے، کہ اگر کوئی بہت زیادہ لینتھی نظم ہے تو اس کا خلاصہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اور جو عام روٹین کی ہیں تو وہ تقریباً آدھے پیج کا اس کا خلاصہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے تقریباً یہ آدھا پیج اس کے لیے مختص کیا تھا، اور اس میں یہ پورا ترتیب کا اس میں بھی خیال رکھیں گے کہ اشعار سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر سمو جائیں، آپ ان کا خلاصہ جو ان شعروں کے اندر کہا گیا ہے اس کا خلاصہ یہاں پر لکھ دیں۔ تو یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں کے بعد